Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your teacher, Miss Anna Maria. Today is 7th May 2021 and the day is Friday. I'm going to share the screen with you. आपकी जो बुक है, जो आपकी दरसी किताब है, वो है 5 काशिफ उर्दू। काशिफ उर्दू है आपकी बुक का नाम और जिसकी जो राइटर हैं वो है नाज़मा और रहमान, ठीक है, जो इसकी राइटर हैं। अब फाइनल टर्म सिलेबस में आपके ये चैप्टर्स हैं। फाइनल टर्म में हमारे पास है समंदर में ख़जाना, मेरा कंप्यूटर, जहरीला साथी, खेलों की अहमियत, कपास से लिबास तक, मकालमे, कहानियाँ और इश्तहारत। ठीक है, ये 5 चैप्टर तो हम कर चुके हैं। समंदर में ख़जाना, मेरा कंप्यूटर, जहरीला साथी, खेलों की अहमियत, कपास से लिबास तक, ये कर चुके हैं। जो हमारा चैप्टर रहता है वो कौन सा है? मकालमे, कहानियाँ और इश्तहारत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुकालमे के बारे में कि मुकालमे क्या हैं। ठीक है, मुकालमा नगारी किससे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की जो बातचीत होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसको मुकालमा कहते हैं। अच्छा मुकालमे के लिए इन असूलों का ख्याल रखें। जो अच्छा मुकालमा होता है, अच्छी बातचीत होती है, उसको उनके जो असूल हैं वो ये हैं। मकालमे के मौज़ूआत के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। ठीक है, जो भी मौज़ूआत है उसके हवाले से, जो भी मौज़ू है उसके हवाले से पहले बातचीत को तहरीर कर लें। मुकालमा जो है वो ज़्यादा तवील ना हो या ज़्यादा मुख्तसर ना हो, मीन्स कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। ठीक है, मकालमा आसान ज़ुबान में हो। जो हमारी लैंग्वेज है, जो ज़ुबान हम बोलें, वो बहुत ईजी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा मुकालमे में रमूज़ व अकाफ मीन्स साख्ता सवालिया या जो उसकी ख़त्मी अलामत वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करें। इसके अंदर क्या मतलब है कि जब हम उसका ख़त्म करें या कोई सवाल करें तो उसमें बिल्कुल हमारी जो लैंग्वेज है, जो बहुत मुनासिब लफ्ज़ बोले हुए हों और उसमें जो एक उतार चढ़ाव होता है, बोलने का तरीका जो होता है गुफ्तगू के अंदर, उन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। रमूज़ व काफ मीन्स ज़ेर ज़बर का जो है वो ख्याल रखा जाए कि उसका ख़त्म किस तरह कर रहे हैं, या अगर कोई सवाल है तो उसको सवाल को हम किस तरह बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। क्वेश्चंस के अंदर जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि हम कुछ पूछ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मुकालमे में होनी चाहिए। उसके बाद है मुकालमे के बारे में हम दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे। मुकालमे का जो आगाज़ है वो किससे होना चाहिए? सलाम से होना चाहिए। मुकालमे का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से करें। मकालमा सादा और आम अल्फाज में तहरीर करें। वही बात होगी कि बिल्कुल हमारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। राब्ते की अलामत का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ ज़मानों के जुमलों का इस्तेमाल मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मीन्स इन तीनों जो है वो ज़मानों के जुमलों का जो वो इस्तेमाल करें। कि जुमलों की मुख्तलिफ़ इक़साम इस्तेमाल करें। शख्सियत की उम्र और वक़ार के लिहाज से रखा जाए। लफ्ज़ की बनावट का ख़याल रखें। मुकालमा खुशखत अंदाज में तहरीर करें। इख्तिताम मुनासिब और ख़त्मी होना चाहिए। इख्तिताम खुदा हाफिज़ से करें। ठीक है, जो हम उसका स्टार्ट करें वो सलाम से करें। ठीक है, उसके बाद जो उसका इख्तिताम है, जो ख़त्म है, वो भी हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है, खुदा हाफिज़ से करना है। फिर बीच में जो है वो जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ की बनावट है, वो बहुत अच्छे से अदा करनी है। ठीक है, मुकालमा खुशखत अंदाज में तहरीर करें मीन्स बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जब हमने उसका एंड करना है तो एंड में हमने क्या कहना है? एंड में हमने उसको खुदा हाफिज़ करना है। ठीक है, इख्तिताम जो है खुदा हाफिज़ से करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक मुकालमा बताती हूँ। कौवा और चिड़िया के दरमियान आलूदगी के मौजू पर मुकालमा। ठीक है, अब ये चिड़िया और कौवे के आपस में क्या मुकालमा होता है हम वो देखते हैं। कौवा: कैसी हो चिड़िया बहन, आज बहुत दिन बाद नज़र आई हो, तबीयत तो ठीक है? चिड़िया: क्या बताऊँ कौवा भाई, दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आलूदगी ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। कौवा: ठीक कहा बहन,
اس آلودگی میں تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ چڑیا: لیکن اس آلودگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ کوا: بہن، کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنا بھلا سوچا ہے اور اپنے فائدے سے ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ چڑیا اور کوے کے بیچ میں ایک مکالمہ تھا، جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح آپس میں سوال کیا اور کس طرح بات کریں۔ انہوں نے فضائی آلودگی کے بارے میں بات کی، تو ان کی بات چیت کس طرح کی تھی، سوال جو ہوا وہ کس طرح کیا، کس طرح جو ہے وہ لفظ کی ادائیگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھے سے ایک دفعہ میں دوبارہ اس کو پڑھی، اس کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ نے بھی ایک مکالمہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوا: کیسی ہو چڑیا بہن؟ آج بہت دن بعد نظر آئی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ پریشانی میں پوچھتے ہوئے۔ چڑیا: کیا بتاؤں کوا بھائی، دن بدن فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس بڑھتی آلودگی نے میری حالت خراب کر دی ہے۔ کوا: ٹھیک کہا بہن، اس آلودگی میں تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ چڑیا: اس آلودگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ کوا: بہن، کوئی ایک وجہ ہو تو میں بتاؤں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنا بھلا سوچا ہے اور اپنے فائدے سے ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھا کہ آپ ان کی ڈسکشن کس طرح ہو رہی ہے، لفظوں کی ادائیگی کس طرح ہے، اتار چڑھاؤ کس طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکالمہ ہے، آپس میں ان کی بات چیت ہے، ڈسکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور مکالمے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم کس سے مکالمہ کر رہے ہیں، ایج کا جو ہے وہ فیکٹر بہت لازمی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے، بہت تہذیب والی لینگویج میں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو چیپٹر میں مکالمے ہیں، آج ہم صرف مکالمے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئے روزمرہ زندگی میں جو بات چیت ہم سنتے ہیں ان کے متعلق چند مکالمات لکھیں۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک شخص سڑک پر کھڑے فقیر کو بھیک دینے سے انکار کرتا ہے اور وہ فقیر پر ناراض ہو رہا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں فقیر کیا کہتا ہے اور اسے کیا جواب ملتا ہے۔ کہ اب کیا ہے، یہ دو مکالمات ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، ایک تو فقیر کا ہے کہ فقیر کس طرح مانگتا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مانگتا ہے، اس کا جو جس سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس آدمی سے مانگ رہا ہے اس کا کیا جواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مانگنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کچھ دے دو۔ تو ٹھیک ہے، وہ کیا کہ کچھ کھانے کو دے دو، کچھ دے دو مجھے، وہ مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گاڑی والا اس کو کس طرح جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ بابا مجھے معاف کرو، مجھے اپنے کام پہ جانا ہے، تنگ نہیں کرو۔ وہ اس طرح کے ورڈ کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپس میں ان دونوں کے بیچ میں مکالمہ ہے۔ یہ تو بس فار ایگزامپل، جسٹ آپ کو میں ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا مکالمہ ہوگا، تو یہ لکھ کے آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ مکالمہ لکھنا ہے اور ایک اور مکالمہ ہے۔ اب ایک کیا مکالمہ ہے کہ آئس کریم والا آیا۔ ٹھیک ہے، اب آئس کریم والا آیا تو یہاں پہ آپ کے دیکھ رہے ہیں پکچر کے اندر بہت ساری لائنز دی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ آئس کریم والا آیا تو وہ کس طرح بولے گا، آئس کریم والا آیا، آؤ بچوں مزے کی آئس کریم کھاؤ، مینس اس طرح کی وہ ورڈنگ بول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آئس کریم والا آیا تو اس کے بعد پہلا ہمارے پاس اشتہار کیا ہے، پہلے ہی ہمارے پاس مکالمہ کیا ہے کہ آئس کریم والا آیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے کیا ہے ہمارے پاس سیکنڈ مکالمہ کیا ہے، آئس کریم والے کی آواز سن کر ذہن مچل اٹھتا ہے، اسے شدید بخار ہے، وہ آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا ہے، ذہن کی ضد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ضد ہے، وہ کس طرح کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے آئس کریم پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کیا مکالمے لکھنے، ایک آئس کریم والا آیا تو وہ کس طرح بولے گا کہ میں آیا ہوں بچوں، آؤ میرے پاس مزے کی آئس کریم کھاؤ، اس طرح کے مکالمے ہو سکتا ہے۔ پھر ذہن کی ضد، ذہن کس طرح جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں مکالمے لکھنے، اور ایک اور مکالمہ، یہ تین جو ہے یہ اسی کا پارٹ ہے۔ فرسٹ تو تھا ایک فقیر اور ایک آدمی کے وہ مانگ رہا ہے، اور سیکنڈ کے اندر کیا ہے کہ آئس کریم والا آیا، پھر ذہن کی ضد اور امی کا جواب اور غصہ۔ امی کا کیا جواب ہے اور امی کا کیا غصہ ہے، امی کیا کہتی ہے، یہ آپ نے تینوں مکالمات لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے فقیر کا اور آدمی کا مکالمہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ جو مکالمہ ہے وہ آئس کریم والا آتا ہے، آئس کریم والا کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد ذہن کیا کہتا ہے، ذہن کیا ضد کرتا ہے، اس کے
اس کے بعد پھر امی کا کیا جواب ہوتا ہے اور وہ امی کیا کہتی ہے، غصہ میں کیا جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا مکالمہ جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے؟ مکالمہ جو ہے وہ دو لوگوں کے بیچ کی ڈسکشن کو کہا جاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ مکالمے سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ لوگ مجھے کال یا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں مکالمات لکھ کے بھیجنے ہیں، ایک آئس کریم والا اور دوسرا فقیر والا، ٹھیک ہے؟ دونوں مکالمات کو اچھے سے لکھ کے بھیجیں گے، مجھے اس کی پکچر بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گی، ٹھیک ہے؟ جب کاپی چیکنگ ڈے ہوگا تو اس پہ آپ لوگ مجھے بک لے کے آئیں گے، چیک بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ مجھے کال یا میسج کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کہانیات اور اشتہارات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آج کی جو کلاس ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، بائے، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔